سامعین ذی وقار، امت نبی احمد مختار، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضاکار، صحابہ کرام دے حقدار تے میرے مرشد حسین دے جان نثار، وسع رحمت والے میرے تے بے شمار اہلیان علاقہ، دور دراز تو آن والے نبی کے دیوانوں، سادات کرام، مشائخ عظام، علماء ذی وقار، میری دعا ہے اللہ پاک سوری میری حاضری میں قبول و منظور فرماوے۔ اللہ دی بارگاہ وچ التجا ہے اللہ پاک جامعہ حسینیہ نو آباد تے شاد فرماوے، یہ محبین نو، متعلمین نو، معلمین نو اللہ قائم و دائم رکھے۔ ساڑھے انتہائی محترم و مکرم ڈاکٹر مشتاق احمد رضا صاحب نو تمام بھائیاں نال آباد شاد فرماوے، اور بہت پیاری شخصیت ساڑھے انتہائی محترم علامہ مفتی ڈاکٹر شہزاد احمد سجاد صاحب، یہ ڈاکٹر نے اس واسطے آکھیا ہے کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اگلے سال تک ڈاکٹر ڈگری مل جاسی، اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرمائے۔ یقیناً میں 27 سال ہو گئے نبی کردیاں، میں جنہاں شخصیات تو متاثر ہوں انہاں وچوں مفتی شہزاد احمد سجاد بھی ہے۔ جیویں جیویں علم آ رہا ہے اوہیں انہاں دا سر جھکتا جا رہا ہے، یہ دا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہاں تے راضی ہے، ورنہ جی دو لینا سانو یاد ہو جاویں اساں سارا ملک جھک لینے ہیں۔ تے میں انہاں دے والد دی قبر تے بھی سلام کرتا، انہاں سارے بھائیاں نوں سلامی عقیدت پیش کرتا، اور جدن بھی میں دائیں بائیں ہومن رات میں اتھے آ کے ٹھہرتا بھی ہاں، بچیاں دی پڑھائی ہوئی ہے۔ ٹائم میرا 12 بجے تے ہن پونے 1 ہو گئی ہے، تسی ٹینشن نہیں لگنی، میں 15-20 منٹ ہی بولنا ہے۔ تسی ایک نعرے کا جواب دیو، میں نوکری شروع کرا۔ نعرہ تکبیر، کوشش کرو سارے بولو نعرہ تکبیر، ایک بند کر دیو، ایک شوکت اللہ چلا دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو، مل کے بولو، سارے بولو نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ایسا درود پڑھو زہرا کا بابا راضی ہو جاوے، سارے پڑھو الصلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں تو لینا اردو دیاں پڑھتا جناب دے مزاج دا میں نے پتہ لگ جا سی، تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں، بسم اللہ، تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں، پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں، بڑی کیا بات ہے، تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں، پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں، نبی کا میلاد مناتے ہیں اس لیے عشق سے، ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں، ایسی محفلوں میں ہی تو بیٹا آہستہ، ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں۔ بآواز بلند درود شریف پڑھو میرے آقا کی ذات۔ میں فخر و سعادت حضور قبلہ پیر سید معظم علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا، سارے سالار ہیں قبلہ علامہ زاہد القادری صاحب، بٹ صاحب، اور جتنا پاکستان عوامی تاریخ کے دوست آئے ہوئے سارے کا شکریہ ادا کرنا، اللہ سب دی آمد قبول کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، أما بعد
ایک ذرا کام جی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سبحان اللہ سبحان اللہ بہوں اوکھے ہیں ربا کرم چکر بڑی کیا بات ہے آمین میں پھر پیادہ بہوں اوکھے ہیں رب کرم چکر تینو یار دے یاران دا واسطہ جنوں عرش دے صدقے معراج کرایو انہاں نوری نظاران دا واسطہ جڑے ٹردے قافلے مدینے وال انہاں شتر سواران دا واسطہ ہے جامعہ حسینیہ نو قیامت تک آباد رکھی تینوں پنجاں تے باران دا واسطہ ہے تینوں پنجاں تے واسطہ ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا این ہیتے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جے دے دل میں جو حسین کہیں نہیں میرے لجپال باکمال نبی نے مدینے وچ سب تو پہلے جڑا کام کیتا ہے وہ اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ کا گھر بنایا ہے میں بڑی مختصر لفظوں میں نوکری کرنا چاہنا میں پھر پہ آتا جدن زہرا کا بابا یسرب نو مدینہ بناون واسطے مدینے گیا ہے آپ نے سب تو پہلے اپنا گھر نہیں بنایا اللہ کا گھر بنایا ہے اور ایک مسجد نبوی بعد وچ بنی ہے اس تو 15 میل دور اگر تسا پی ڈی ایف تے گوگل تے چیک کرو تو ایک مسجد میرے نبی نے اپنے ہتھاں نال بنوائی ہے جس مسجد نو مسجد قباء آکھیا جاتا ہے مسجد قباء اور یہ فضیلت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جیڑا زائر مدینے آسی تے ایدے وچ آ کے 2 رکعتاں نماز نفل ادا کرے سی میں نبی دا وعدہ ہے میں انہوں ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب دیوا دے کیا بات ہے تسا سبحان اللہ گھٹ آکھیا ہے پیکج بہت بڑا آئی تسی سبحان اللہ تھوڑی آکی ہے حج تے ایک عمرے دا ثواب اور میرے بچوں آپ اپنی میموری ٹھیک کر لیں میرے نبی نے جب اس مسجد کو بنایا ہے پھر اس کے بعد آپ مسجد نبوی گئے ہیں پھر اس کو بنایا ہے لیکن آپ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے مسجد قباء کو نہیں بھولے آپ ظاہری زندگی میں ہر ہفتے والے دن اس مسجد میں آیا کرتے تھے میں علماء دی موجودگی میں پڑھتا بیٹھا جدن میرے نبی نے اس مسجد کی باؤنڈری رکھی ہے نا تو اس میں پتھر مبارکی نال رکھے تو پھر آپ نے ایک منبر بنوایا اور منبر ہا پتھراں دا سارے لوگ بیٹھے ہیں تے انہاں لوگاں وچوں اچانک ایک آدمی آیا جڑا یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہا تورات دا دعویٰ کرتا ہا کہ میں عالم ہوں او جدن شاہ جی میرے نبی دی محفل چایا نا تے سارے صحابہ کو حیران تھی کہ دیکھن لگے بھئی کی میں
بسم اللہ ہوں جیڑا بندہ جامعہ حسینیہ نو پسند نہیں کرتا کہ وہ تقریر آ جاوے تو ایک طالب علم بھی آپ سے لو یار ایک ہی میں آیا ہے وہ انہاں آکھیا ایک ہی میں کہ او دی نظر ہے میرے نبی آنے پاس ساروں کوئی چھوٹی سیلیبریٹی نہ ہا وہ یہودیاں نہیں بہت بڑا عالم ہا میں وہ دا نام ہونے لما گا تسی دعا کرو گے انہیں آمن سیت میرے نبی نو ڈٹھا اور زاہد میں اتنا جانتا انہیں نہ سچے ڈٹھا نہ کھتے ڈٹھا میرے نبی دا ودوہا آلہ چہرہ ڈٹھا کوئی مثل دی بولن دی جو پکار مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی انہیں میرے نبی دا چہرہ ڈٹھا ہون اس جملے واسطے کتنا بولو گے میں اتھے کوئی خطیب بن کے نہیں آیا میں انہیں بچیاں نو خوش کرن واسطے آیا میں جدہ نامہ میری خدمت کر دیں میں ملتان اتھے اتنا لمبا سفر کر کے آیا بچوں میں نو دعا دیوائے اللہ کا نو عالم خطیب بناوے انہیں چہرہ دیکھیا پہ آدھائے یا رسول اللہ میں بعد جو قدم جاواں گا پہلے میں نو کلمہ پڑھا اللہ اکبر بھائی تواڈی واہ واہ کرن نال میری خطابت نہیں چلے گی مزہ یہ ہے کہ کوئی خطیب میں نو داد دے لے ہن وہ کوئی چھوٹی سیلیبریٹی کا نہ ہائی وہ دا نام ہا عبداللہ بن سلام انہیں جدن کاری صاحب آکھیا میں نو کلمہ پڑھا میرے نبی اتھائی کلمہ پڑھایا تے ایک مدینے دا انصاری صحابیہ جڑا سب تو پہلے مکے گیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آکھیا تو دادا میں دیکھنا ہی نہیں تے کھوڑ کیا کرنا آیا ہے وہ آکے سعد بن عباد میں نو کچھ دا میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے یہ سچے کا چہرہ ہے کسی جھوٹے کا چہرہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کیا بات ہے جی جنہ تو سا حق چاہے پڑا شکریہ ادا کردہ انہیں پھر میرے نبی کی بارگاہ وچ سوال کیتا اس سوال نو میں بریکٹ لا کے آیا اور میں جڑا ہے نا جی بالکل انہوں رنگ دے کے آیا تاکہ تسی یہ لاکھو خطیب چک چو کے چھکے مار دیتے ہی ٹور گیا آیا کہ انہیں سوال کیتا ظاہر ہے اگر وہ کیمسٹری کا ٹیچر ہوتا تو کیمسٹری کا سوال کرتا بیالوجی کا ہوتا بیالوجی کا سوال کرتا اگر پولیٹیشن ہوتا تو سیاست کا سوال کرتا وہ تھا عالم اس نے مختصر سوال کیا ہوا کہ سرکار جنت جامن دا سوکھا طریقہ دا دسو میں پچھلے سال گفتگو کی دی علم اور علماء تھے ہن ٹائم تھوڑا ہے میں کٹنگ کر کے جڑی 15-20 منٹ کی تقریر بنائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مدینے میں میرے نبی نے کون سی تقریر کی تھی سبحان اللہ اور تھوڑا دل ہے میں پڑھا انہیں سوال کیتا ہے رب دا ججا نبیاں دی لجا غریباں دا گجا کعبے دا حجا امت دی لجا او محجبینا عین الیقینا صادق تے امینا جند جیویں رحمت للعالمین اچھا چنگا بیٹھے بول دیں پھر میں نے آکھن دے ہو وہ آدھا ہے رب دا حبیبہ بیماراں دا طبیبہ رسولاں دا خطیبہ نبیاں دی اندلیبہ جنت جاون دا آسان طریقہ کیڑا ہے میرے نبی 4 باتاں فرمایا سن لو صحیح کیڑیاں فرمایا افشوا السلام وَأُطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَاصِلُوا النَّاسَ بِالنِّيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ او جنت جاون دے عاشقو 4 کم تواڈے ذمے کا کہڑے فرمایا ہے افشوا السلام سلام وچ پہل کیتی کرو کیا بات ہے
تسا ہاتھ چا کے داد دیتی ہے توڑا شکریہ اسا نفرتہ نال بھرے ہوئے ہیں عوامی تحریک آلہ ہے کہ وہ فلانی طریق نوے کے راضی نہیں وہ بھی آلہ ہے کہ وہ انہاں نوے کے راضی نہیں کہ تمہیں پریچے اسلام بھی کر دیں حیا کرو میرے نبی نے فرمایا سلام وچ پہل کرو سلام وچ پہل کرو مؤذن سیدنا مجھے ہاتھ دکھائیے گا مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں جب دو مسلمان سلام کرتے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا جعفر قریشی تیرا کیا حال ہے میں آکھا شاہ جی میں ٹھیک ہاں حق وچ حق ہے آقا فرماتے ہیں جدن دو مسلمان آپس وچ ملن میں انہاں نوں ایویں ویکھ کے خوش ہونا جی میں ایک پیو تو پتراں دے سلام خوش ہوتا ہے اور دوسری بات میرا نبی فرماتا ہے جب دو مسلمان ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں ہلاتے رہتے ہیں انہاں دے جسم وچوں گناہ ایویں ڈگدے رہندے جویں خزاں کے موسم میں درخت سے پتے گرا کرتے ہیں 70% مشکلات کا حل ہے سلام کرنا اور مفتی صاحب تو پوچھ لو اسی تا 5 فٹ دے بندے فخر کرتے ہیں اللہ خود قرآن وچ کئی ہستیاں نو سلام پیا کرتا ہے مثلا سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون وسلام علی المرسلین سلام علی الیاسین ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو سرکار مہربانی کرو اگر بھائی آپا دے روزانہ سلام کرو تو تواڈیاں بیویاں تانوں چابیاں نہ دیون تے تواڈیاں دیواراں وچ نہ بنن مرنا کا اے ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن میرا موبائل نو ٹائم دے دے او بھائی نو ٹائم نہیں دے دے فیس بک نو ٹائم دے دے او ہمسائے نو سلام نہیں کریں دے تے جنت جاون کا شوق بھی بڑا رکھ دے ہو مہربانی کرو کوٹ ہرا جاون تک جاون واسطے 50 روپیہ چاہیے جنت جانے کے لیے مال نہیں چاہیے اچھے اعمال کی ضرورت ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر جنت سوکھی ہوئے بسم اللہ علماء دا مجمع بلال کوڑے نہ کھاوے زائد القادری ایمان نال میں اچھا شکون رکھتا اللہ کرے تو سارے جنت جاؤ تسی آمین نہیں آتے سارے جنت جاؤ پھر بولو سارے جنت جاؤ لیکن جنت جڑے ملے جاؤ کم از کم جنت میں سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا اے صدیق ہم تو چھپکلی سے ڈرتے تھے تو سانپ سے کیوں نہیں ڈرا اچھا صدیق اکبر سے ملاقات نہ ہو تو فاروق اعظم سے پوچھ لینا سرکار ہم نے تو چاچے ماموں کے رشتے نبھائے تھے آپ نے سکے ماموں کو نبی کی مخالفت پر فنار کیسے کر دیا تھا اگر وہ بھی نہ ملے تو لابا عثمان ذوالنورین سے پوچھ لینا اے عثمان سونا ہم سوا سپارہ پڑھتے تھے ہمارے نمازی کہتے تھے ہمارے گوٹے گٹے سوج گئے اے عثمان تو ایک رات میں قرآن کیسے کھڑے ہو کر پڑھ لے اگر جنت جاؤ تو پھر علی مولا سے پوچھ لینا اساتہ مغرب دے بعد علی پور جٹھا نہ جانے آسے رستے وچ کوئی تماچے نہ مار دے وے یا علی تو رات کو 70 کافر تلواریں لے کر کھڑے تھے تو حضور کے بستر پر آرام سے تجھے نیند کیسے آ گئی ہے جی میں آپ کی توجہ اگر بلکہ ہے میرا خیال ہے جیڑا میری ماما بیٹیاں
مامیاں آئیاں بیٹھیاں ہیں لیل بنات وچ انہاں نال بھی میری گزارش ہے جب جنت میں جاؤ اماں ختیجہ سے پوچھ لینا اے ختیجہ میں نے تو بابے کا کوکا سنبھال کے رکھا تھا گھر والے کی بالیاں سنبھال کے رکھی تھی اے ختیجہ تو نے 70 اونٹ مال کے نبی کے دین پر کیسے خرچ کر میری اماں عالمات کاریہ بیٹیاں جب جنت جاؤ تو میری اماں عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھ لینا اے اماں عائشہ ہمارے گھر تو ایک دن دال پکتی تھی تو ہم تو شور مچاتی تھی تیرے گھر میں 40 دن چولہا ٹھنڈا رہا تو نے شکایت ہی نہیں کی جڑے ایموشنل ہو گئے ہو اگر میری ماما بیٹیاں ان سے نہ پوچھ سکے تو پھر یوں کرنا جنت کی جو مالکن ہے وہ دے قدمہ وچ بہ جوائے اکھائے زہرا تو علی کی بیوی تھی نبی کی بیٹی تھی حسن حسین کی ماں تھی اپنے ہاتھ سے کیسے چکی چلایا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے جھاڑو کیسے دیا کرتی تھی او طالب علموں جامعہ حسینیہ کے طالب علموں تم سے بھی سوال ہے جب جنت جاؤ کہہ دینا کبھی لنگر میں دال ملتی تھی تو ہم غصہ کرتے تھے او اصحاب صفہ پہ بیٹھنے والے طالب علموں بتاؤ اور تمہیں کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا کیسے گزارا ہوتا تھا میرے حق بننے دیکھو جنت جامن دا آسان طریقے دی پہلی بات ہے سلام میں پہل کرو میرا بیٹا ہم سلام ہی نہیں کرتے ہم ایسی مشینیں ہیں ہم ایسے فخر کے مارے ہیں سلام نہیں کرتے آقا دوسرا کام کون سا ہے فرمایا وَأُطْعِمُ الطَّعَامَ جنت جانا ہے تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اساں پیزے کھا جانے ہیں اساں KFC پی جانے ہیں اساں بیویاں نال جا کے ایک کھانے دے 25,000 کا بل دے آنے ہیں لیکن بہن گھر بھوکی بیٹھی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہمسائے کے پاس شوگر کی دوائیں نہیں ہیں اس کی پرابلم ہی کوئی نہیں اپنا آئی فون ہے بس اس میں گھر کھائیں اپنی فارچونر ہے اس میں گھر کھائیں بندے دا بچہ بانے کردار سے کام بنتا ہے تیرے امیر ہونے سے کام نہیں بنتا وہ اطعم الطعام بھوکے کو کھانا کھلا پھر دیکھ کیسے کام بنتا ہے آپ بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھے ہو کریم لوگ آئے بیٹھے ہو مفتی صاحب پورا سال آپ سے سلام کرتا ہے آپ نبھانے آئے بیٹھے ہو مجھے بھی نبھاؤ میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں آغا خان سے ٹیسٹ آ رہا ہے بیماری کوئی نہیں شوکت خانہ کی جو ٹیسٹ آدھا پہ ہے زید بھائی بیماری کوئی نہیں وہ بیماری وہ آدھے مولوی جعفر میں تا 82 دیاں گولیاں کھاوا تے پھر میں نے نیندر آنی ہے کہ بات کیا کہ بیماری کیوں نہیں ڈاکٹر مشتاق اس کی وجہ یہ ہے اس بدبخت نے حقوق العباد پورے نہیں کیے اسے بہن کی بددعا کھا گئی ہے اسے ماں کی بددعا کھا گئی ہے اس نے اپنے باپ کو ماں بیوی کے سامنے گالیاں دی ہیں باپ کی حقوق کھا گئی ہے اگر ان کو راضی کر مصطفیٰ بھی راضی ہوگا خدا بھی راضی ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنا اللہ اکبر پہلا کام ہے سلام ہاں طلبہ میرا ساتھ دو پہلا کام کون سا ہے سلام میں پہل کرو شاباش سلام میں پہل کرو
شوگر ہائی درجے پہ تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، کراچی میں 2 ملیں بیچ کے وہ امریکہ چلے گئے، ایک ہی باپ تھا۔ انہاں کیا ساڑھے کو دا ٹائم کا نہیں، انہاں ایک لڑکا ہائر کی تھا جو 13 سال کا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا۔ ایک دن خدمت کرتے کرتے وہ میمن پوچھتا بیٹا تجھے پڑھنے کا شوق نہیں؟ اس نے کہا جی شوق تو ہے، تو روتا کیوں ہے؟ انہوں کہ سر جی میں 9ویں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے، تو میری خدمت کیوں کرتا ہے؟ تو کہ جی میرا ابا فوت ہو گیا ہے، میری ماں ہے، میری 4 بہنیں ہیں اور کچھ ہے نہیں، تھوڑی خدمت کرنا۔ او میں منتا قسمت جاگی، اللہ کرے آدمی جاگے کسی کی قسمت۔ انہیں کہا جب بیٹا تو پڑھنا چاہتا ہے؟ انہوں کہ جی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے پیے نو سدیا، انہوں کہ ادھر آ، انہوں کہ جی انہوں کہ اس بچے کو اچھے سکول میں 10th کلاس میں داخلہ دلوا، تیرا خرچہ بھی بیٹا میں دے ساں، تیری سیلری بھی تیرے گھر پچھوا دے ساں۔ او جناب لڑکے نے چینے یونیفارم پاتا کہ اس میمن نے دیکھا کہ یار یہ بچہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اب لڑکا سکول جانے لگا، یہ ٹھیک ہونے لگا۔ بھائی مزہ نہیں آیا؟ مزہ نہیں آیا؟ انہیں مزہ آتا ہے برینڈڈ کپڑے میں، برینڈڈ موبائل میں، برینڈڈ گھڑی میں۔ یہ برینڈڈ گفتگو قرآن سے مزین ہے، جس میں اس کو مزہ آئے گا جس میں سم ہے محمد کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم لڑکا سکول جانے لگا، وہ ٹھیک ہونے لگا۔ 6 مہینے کے بعد سید معظم علی شاہ مجھے آپ کی جد کی قسم ہے، جڑا اٹھی نہ سکتا ہاں زاہد القادری صاحب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اودی ویل چیئر ختم ہو گئی، اودے دوست آ گئے، انہیں آکھیا میں من کیڑی دوائی استعمال کردا ہے؟ انہیں آکھیا میں بکھیاں نو کھانا کھاون شروع کر بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ انہیں آکھیا ناستا صحیح، ہوا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ رہتا میرے پاس ہے، یہ شام کو آتا ہے، آدھا 1 گھنٹہ میرا سر دباتا ہے، پاؤں دباتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے، میں خوش ہوتا رہتا ہوں، میں ٹھیک ہونے لگ گیا ہوں۔ اس نے ایک دن سوچا یار ایک یتیم کی میں نے خدمت کی ہے، میں کیوں نہ 10 یتیم اور پالنا شروع کر دوں، اور قرآن لے آؤ میرے سر پہ رکھو۔ 10 یتیم آئے، 8 مہینے بعد اس نے آغا خان کے ڈاکٹر سے ٹائم لیا، جب انہوں نے ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کینسر نیل۔ اندر سے بیرنگ ٹھیک ہوتی ہے جب تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو، اندر سے ٹھیک ہوتے ہو جب ہمسائے غریبوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو۔ جے رب راتیاں دھوتیاں ملدا تا ملدا ڈڈواں مچھیاں نو، جے رب راتی جاگیاں ملدا تا ملدا کال کڑچیاں نو، اور جے رب لمے کٹا ملدا تا ملدا پہلا خسیاں نو، انہاں نو رب ملدا نہیں باہو، رب ملدا دل دیاں سچیاں۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کا قرآن ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر یا مغرب کی طرف منہ کر، نیکی یہ ہے ولیکن البر من آمن باللہ، رب پر ایمان لیا، والیوم الآخر آخرت پر ایمان لیا، والملائکۃ ملائکہ پر ایمان لیا، والکتاب کتابوں پر ایمان لا، والنبیین سارے نبیوں پر ایمان لا، وآتى المال علی حبہ ذوی
صادق ہم لکھ دیں گے تو سچا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایم اے کے بعد پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے. ہاں پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے. ایف ایس سی کے بعد پھر 4 سال لگانے پڑتے ہیں. پھر ایم بی بی ایس ہوتا ہے. پھر 1 سال 2 سال ہاؤس جاب کا. پھر ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے. جنت کو تیری بوا کا گھر نہیں ہے کہ یہاں سے جائے گا اور جنت چلا جائے گا. جنت حسین کی جگیر ہے, سود خور کی جگیر نہیں. جنت کسی بغیرت کی جگیر نہیں ہے, غیرت کے امام حسین کی جگیر ہے. جنت میرٹ والوں کو ملتی ہے, بغیر میرٹ والوں کو نہیں ملتی. جنہوں نے مسجد نہ دیکھی ہو وہ کہیں ہم جنت جائیں گے. جنہوں نے کبھی کلمہ نہ پڑھا ہو ہم جنت جائیں گے. جنت ایسے نہیں ملتی, یہ کمیٹیوں میں نہیں ملتی, یہ عمل پہ ملتی ہے. سوا 1 ہو گیا ہے, آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا. یہ پہلا کام ہے. بولو سلام. سلام سلام میں کیا کرو بیٹا؟ شاباش, کیا کرو بیٹا؟ اٹھ کے بتاؤ ذرا. آؤ جناب. سر زخمی ہے مگر دل زخمی نہیں ہے. دیکھو ہاں کیا کریں؟ سلام میں پہل کریں. اور دوسرا کیا ہے؟ ہاں کس کو؟ ہاں جی شادی کو بچے یاد کر رہے ہیں نا جی. ہاں جی بھوکے کو کھانا کھلانا. آپ تشریف رکھیں. یا رسول اللہ تیسرا کام کون سا ہے؟ فرمایا واصل الارحام, رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کے رہو. اسی جدر تک رشتہ داریاں نہ لڑیے نہ اسی چودھری سانو کون رکھے گا. وہ ایسا دشمنی کرنی ہے انڈیا نال, اسی اپنے ہمسایاں نال لڑ کے بیٹھ گئے. او خدا دا واسطہ منو مسلمانوں, واصل الارحام, رشتہ داروں سے جڑ کے رہو, جڑ کے. تمہیں اللہ نے پروفیسر بنایا ہے تو اس لیے بنایا کہ ہمسایوں کا جینا حرام کر دو. تمہیں ایم پی اگر اللہ نے بنایا ہے تو اس لیے بنایا کہ پنڈ والوں کو بجلی بند کر دو. اور نہیں, ایک جگنو روشنی دیتا ہے اتنا سا. تو اتنا سا ہے, تو بھی تو روشنی دے نا. توجہ ہے کہ کوئی نہ. ہن 10 منٹ دا آکھے نا تے ساڈا ٹیچر ہویا, بڑا بندہ ہویا, ٹھیک ہے نا جی. میں ہن کیا کھاں؟ واصل الارحام, رشتہ داراں نال بولو. آج ایمان نال اتنے کئی بندے ہیں اس علاقے میں جی, میرے ملتان مظفر گڑھ شادی جڑے اپنے بھائیاں نال ہی نہیں بولتے. پرسوں کی بات ہے, بورے والا میں, میرا بیٹا بہت اچھا سن رہے ہیں. وہاں انہوں نے چک ہے عیدی, اتنے بابے کی کل خانی ہوئی ہے, 2 بھائی ہیں. کل خانی کے بعد وڈے نے آخیا بھائی ادھا خرچہ تو دے چھوٹے نو, ادھا میں دینا. وہ چھوٹے نے آخیا اسی بھی میرے کول نہیں ہے. انہیں غصے میں آ کے پستول چایا. میرے کول جناب خبر ہے, میں کوئی جوید چودھری یا حامد میر نہیں. کہیں آپ یہ سمجھیں نہ, میں تو یوٹیوبر پر بیٹھا ہوں, شہباز گل ہوں, میں نبی کے منبر پر بیٹھا ہوں. If wealth is lost, nothing is the lost. If health is lost, something is the lost. If character is the lost, everything is the lost. ایک بھائی نے آکھیا ہے کوئی ابے دی کول خانی ہوئی اٹھے پیسے دے. انہیں آکھیا بھی یار بار دے دے سو. انہیں پستول چایا بھائی ختم کر دو. نبی فرما رہے ہیں واصل الارحام, تو بھیران ماری بیٹھا ہے, پورا گھر ختم. بابا قبر جا ستا, بھائی نو گولی لگی, دوسرا بھائی جیل چلیا گیا. کہ بھینی رول گئیاں چندہ کردہ ہی مشتاق, اپنے بھائیاں دا خیال کرنا ہے. بھائیاں دی قیمت پوچھ رہی ہے تا جا کے یوسف نبی تو پوچھ. زاہد القادری یوسف نبی تو پوچھ جنو بادشاہی ملی ہے, سر دے اتے تاج رکھیا گیا. یوسف نبی رو رہے ہیں, غیب جو آواز آئی میرا یوسف
عزت دے پترے دیا خوشیاں دیکھے بٹ دی جڑے ویلے حسین غازی نو چاون لگا ہے غازی رو کے آدا ہے میری لاش نہ چا میں اکبر نہیں اللہ اکبر میری لاش نہ چا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں بیداری ہاں تساں ٹیک کے تلیاں اکبر اوکھا جایا اکبر نے بہی وچ بہی پایا ہاں پتر کے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری وہاں کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا سلامت جی پھر فرمائش نہ کرو ٹائم نہیں ہے میری لاش جی میں پڑھتا میری لاش نہ جا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں بہتری ہاں تساں ٹیک کے تلیاں ہاں اکبر اوکھا جایا اکبر نے بہی وچ بہی پایا ہاں پتر دے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری وہاں کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا سلام میں پہل کرو بھوکے کو کھانا کھلاؤ غریبوں کے ساتھ تعلق رکھو یا رسول اللہ چوتھا کم کیڑا ہے فرمایا واسع الناس نیام رات جب دنیا سو جائے تم مصلی پہ آ کے نفل ادا کر لیا کرو یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا پھر جنت میں سلامتی سے چلے جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا میرے نبی کی بات سنو اور فوراً عمل کر لو وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور ہماری راہ پہ خرچ کیا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے ایک قصیدہ آج کی میں پڑھتا جی قصیدہ حضرت امام